बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमती वजीर राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया। इसके बाद ये बयानिया कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हिमा पे काम कर रहे हैं, कि अपनी मौत आप मर गया है। इतने हफ्तों से एक बयानिया चलाया जा रहा था कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे भारत का हाथ है। मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। आपको पहले तो यकीन ही नहीं आएगा अपने कानों पे कि ये बंदा बोल क्या रहा है। मैं सुनवाऊंगा आपको पूरा क्लिप इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है, और बुरी खबरें तो पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। खबर आती है कि दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाकया अंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी दियार खान समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। रोजाना पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, और जहाँ दहशतगर्दी नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं करते वहां पे स्टेट एक्टर्स और खुद इसके इदारे दहशतगर्दी करते हैं। ये क्लिप जरा देखें, इस नौजवान के साथ क्या किया गया है। ये नारे लगाने वाला के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। डॉक्टर उसामा जमील, ये पीएचडी का तालिब इल्म था कायद यूनिवर्सिटी का, इसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहीद कर दी। मेरे पाकिस्तानी उसके बाद जाहिर है कि इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होता। तो देखें, आग हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएगी, क्योंकि हर कोई किसी से जुड़ा हुआ है। कोई किसी का दोस्त होगा, कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कोई किसी का हमसाया होगा या रहा होगा, किसी के जानने वाले दूसरे मुल्क में होंगे। वहां यानी लिंक बनते 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 जहां जहां जुल्म हो रहा है वो फैलता चला जाएगा। 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो लोगों को ये लगा कि ये जो जुल्म और जबर अब हो रहा है ये खाली इमरान खान की वजह से है, पीटीआई पर हो रहा है। उन लोगों के तमाम शकूक दूर हो गए हैं कि जबर जबर होता है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये हम उस वक्त भी बता रहे थे कि जब जबर को खुला छोड़ दिया जाता है तो हर तबके को रगड़ा लगाता है। अब हर तबके को रगड़ा लग रहा है, लेकिन वहीं पे जहां इस्लामाबाद में भी तलबा निकल आए हैं वहां पे आप जरा ये देखें तो नारे लग रहे हैं सुपर पावर एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके साथ ये इंसानी हाथों की जंजीर बना के चलने वाले बच्चे नौजवान, इनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इनके पीछे भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है, और वो किस तरह अपने जनाजे दफना के और दोबारा सड़कों पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर आते हैं कि ये रॉ वाला बयानिया किस तरह अपनी मौत आप मर गया है और अल्लाह ने इनके मुंह से निकलवा दिया है। 2 चीजें, नंबर 1 हमने मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया है, और नंबर 2 अवामी एक्शन कमेटी के लोग भारत की मां पे ये काम नहीं कर रहे। मैं अब आपको ये सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले ये क्लिप देखें जरा। ये पंजाब पुलिस मुबैना तौर पे दुकान तोड़ रही है, उसका दरवाजा। इसमें सादा लिबास में भी बंदे मौजूद हैं, इसमें बावर्दी लोग भी मौजूद हैं, और ये सीसीटीवी से लोग देख रहे हैं। इस पे दुकान को ताला तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। ने जो कोई चोरी की तरह हुआ सर गाड़ी बस नहीं वापस आई रहे हैं। असा दुकान बाहर लिया गया ना 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 तुसा ना अच्छे असा ना काम नहीं करनी, दुकान ला की थी अंदर बैठे हैं। नहीं इधर आने की जरूरत को नहीं है। दुकान का मालिक कह रहा है दुकान लॉक है, किसी को आने की जरूरत नहीं। और ये देखें जरा, ये लूट मार हो रही है मुबैना तौर पे। पंजाब पुलिस लूट मार कर रही है, लोगों का सामान चोरी करके दुकानों से लेकर जा रहे हैं। ये देखें, फ्रीजर तक खोल लिया है, और अपने बाप का माल समझ के आजाद कश्मीर में ये चोरी डाके मारे जा रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब पुलिस के मुबैना तौर पे जवान नहीं है, बल्कि आपके नंबर 1 के नौजवान भी इसमें शामिल हैं, जो सादा वर्दियों में और दूसरी वर्दी में। और पंजाब पुलिस की भी पैदा आजकल ये बड़े फख्र से वर्दी पहनते हैं, क्योंकि इनमें फर्क कोई नहीं है। तो इसमें कमेंट्री भी आपको पता चलता है कि जो दुकान का असल मालिक है वो देख रहा है सीसीटीवी में, लेकिन बेचारा मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। ये जबर का निजाम है जो इस टाइम चल रहा है। ऐसे में एक बड़ा एतराफी बयान आता है राना सनाउल्लाह का। आपने ये पूरा क्लिप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये पूरा क्लिप सुनना है। आपको इसमें 2 बहुत बड़े इंकशाफात सुनने को मिलेंगे। जरा ये 2 चीज, नंबर 1 कि जो लोग मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने के लिए जो तंजीमें थी, जो बाय द वे पाकिस्तान की फौज ने मुबैना तौर पे खुद बनाई थी, उन तंजीमों ने अब काम छोड़ दिए। यानी मकबूजा कश्मीर में अब ये तंजीमें नहीं भेजी जाती, ना वहां पे जद्दोजहद जारी है, सब खत्म हो गया। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी। जो पहलगाम अटैक था, हमने पोजीशन वाजे की कि हमारा कोई अब इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक तो ये एतराफ कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा एतराफ ये है कि वही तंजीमें जो भारत से लड़ती थी, वही तंजीमें जो भारत से लड़ती थी, जो भारत को नाको चने चबवाती थी, जो मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद करती थी, क्योंकि हमने उनको अब वहां जाने से रोक दिया है, तो अवामी एक्शन कमेटी में वही लोग हैं। ये इल्जाम लगा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इनका झूठा इल्जाम भी इनके गले पड़ रहा है। इल्जाम यह है कि वो तंजीमें, वो जिहादी तंजीमें जिनकी ट्रेनिंग ISI ने मुबैना तौर पे की, सुनिएगा मेरी बात,
وہ جہادی تنظیمیں جن کی مبینہ طور پہ ٹریننگ ISI نے کی مقبوضہ کشمیر میں جا کے بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے، مبینہ طور پہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ بے روزگار ہیں، اب وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر گھس کے، اور یہ ٹریڈرز وغیرہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ واہیات بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پہلے تو کوئی یہ مجھے بات بتائے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، عسکری سارے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے را ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرینڈ کیے ہوئے مجاہد جنہیں اب ہم مقبوضہ کشمیر نہیں بھیج رہے اصل میں وہ ہیں۔ بھئی فیصلہ کر لو کہ کون ہے، پہلے فیصلہ کر لو کہ یہ کون ہے۔ تو دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب سوال لے کے کوئی آیا کہ میں اس برائی کا شکار ہوں، مجھے بتائیں کوئی ایک برائی میں چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو، جھوٹ ترک کر دو، اور جب جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑی تو باقی ساری برائیاں خود ہی چھٹ گئیں، کیونکہ جھوٹ ہی برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سچ نجات دیتا ہے اور ہلاکت ہے۔ تو بہرحال حالات کیا ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ بیان پوسٹ ہوا ہے، اب تم 12 سیٹیں بچا بھی لو لیکن تم کشمیر ہار چکے، تم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہو، اب تم دنیا کو کس منہ سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے مظالم دکھاؤ گے؟ کیا یہ بات میں نہیں کر رہا مسلسل کہ آزاد کشمیر میں یہ کر کے یہ اصل میں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہار رہے ہیں، اور یہاں دوسری بات بھی کر دی ہے بھارت کو یقین دلانے کے لیے کہ اب کسی قسم کی جدوجہد والی تنظیم کو پاکستان سپورٹ نہیں کرتا، ہم مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو اب سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھارتی فوج کو فری ہینڈ ہے، تم نے مارنا ہے کشمیریوں کو مارو، جو مرضی کرنا ہے کرو، انٹرنیٹ بند کرنا ہے کرو، ہماری شہرت کاٹنی ہے کاٹو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ سو میرے پاکستانیوں، یہ تو ہیں پاکستان کے اندر کے حالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کی ویڈیو میں سعودی عرب کے عراق پہ حملے کی بات رہ گئی تھی، میں نے حالانکہ تمنیل پہ لکھا بھی تھا۔ بنیادی طور پہ میں شاید وہ واحد نہیں ہوں تو کم از کم 2-3 ٹاپ لوگوں میں ہوں گا جو مسلسل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالآخر سعودی عرب کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کا منصوبہ ہے، اور سعودی عرب سے پاکستان کا بڑا ٹائملی دفاعی معاہدہ کروایا گیا، پھر کہا گیا اب کویت سے بھی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، قطر سے بھی بات چیت ہے۔ ایونچولی پورا خطہ اور تمام مسلمان ممالک ایک ایسی جنگ میں شامل ہو جائیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی کو مار کیوں رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے لوگ مار کیوں رہے ہیں، ایسی ایک جنگ شروع کروا دی جائے تاکہ اس خطے کو بھی ختم کیا جائے۔ پاکستان کوئی سگا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جرنیل سگے ہو سکتے ہیں نیتنیاہو کے، پاکستان سگا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے شام تباہ کروایا، عراق تباہ کروایا، لیبیا تباہ کروایا، یمن میں وہ کیا کر رہے ہیں، مصر میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے ایک ڈکٹیٹر کو مسلط کیا، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ کیا وہ پاکستان کے بارے میں ایسے منصوبے نہیں رکھتے؟ لیکن انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بس انسرجنسی شروع کروا دیں گے یا کوئی حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی لامتناہی جنگ میں دھکیل دیا جائے جس کا نہ اینڈ گول ہو، نہ بگننگ کا کوئی گول ہو، پتہ ہی نہ ہو، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور جس طرح سعودی عرب نے عراق کو نشانہ بنایا ہے، یہ سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے سامنے پٹ کرنے کی کوشش ہے، جس میں امریکہ نے پورا کردار ادا کیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں کسی وجہ سے، کیونکہ عراقی پی ایم کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، عراق کے پرائم منسٹر علی الزیدی نے سعودی عرب کا دورہ کرنا تھا اور محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، ملنا تھا انہوں نے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ عراقی پرائم منسٹر علی الزیدی has postponed his planned visit to Saudi Arabia following overnight US-Saudi airstrikes targeting Iran-backed groups in Iraq. The delay came after he convened an emergency national security meeting. So عراق کے پرائم منسٹر جو سعودی عرب کے دورے پہ جانے والے تھے، انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کی ایمرجنسی میٹنگ بلا لی، جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے دورے۔ سو ظاہر ہے کہ خطے کے حالات خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہ معاملات سدھرتے نہیں ہیں۔ اگر تو ممالک کی نیت ٹھیک ہے، اگر تو وہ واقعی خطے کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ کل ہی غزہ میں ایک اور مسجد کو میزائل مار کے شہید کیا گیا ہے کل، لیکن مسلمان ممالک نیتنیاہو کو جواب دینے کے بجائے اس کا ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، اور سعودی عرب کے عراق پر حملہ ظاہر ہے کہ کسی صورت بھی پازیٹیو خبر نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے یہ بہت برا وقت ہے۔ ایران اپنی لڑائی تو لڑے گا اور آخر وقت تک لڑے گا، لیکن ٹیپو سلطان کے خلاف نظام حیدرآباد بھی اکٹھا ہو گیا تھا، مراٹھے بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور انگریز تو وہ کسی اکیلے سے مار کھانے والا نہیں تھا، تو 3 اکٹھے ہوئے، اس کے باوجود انہیں میر صادق کی ضرورت پڑ گئی۔ میر صادق کے بغیر وہ پھر بھی شاید اتنی آسانی سے سرنگا پٹم کو فتح نہ کر سکتے۔ ایران کے گرد بھی
ایسا ہی گھیرا ڈالا جا رہا ہے کہ ایونچولی مسلمان ممالک بھی ایران ہی کی طرف منہ کر کے گولہ باری کر. میری دعا ہے کہ حالات اس طرف نہ جائیں اور معاملات سیٹل ہو جائیں، جنگ بندی ہو جائے اور دنیا امن دیکھے. لیکن جن قوتوں نے یہ جنگ شروع کروائی ہے، پہلے دن سے میرا ماننا ہے انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ شروع نہیں کروائی. ابھی نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقاتیں، امریکہ کے دورے اور اس کے بعد کوئی نیا چاند تو چڑھنا ہی چڑھنا ہے. پہلا چاند چڑھا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب نے جوائنٹ اٹیک کیا ہے عراق کے اوپر، اور وہ اٹیک سو کالڈ ایرانی بیک جو گروپس ہیں ان کے اوپر کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی صورت بھی اچھی خبر نہیں ہے. امید ہے کہ کامن سینس پریویل کرے گی، امید ہے کہ کوئی ملک اس میں اچھا کردار ادا کرے گا. پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ جو رجیم بیٹھی ہے وہ سعودی عرب سے $8 ارب پکڑ کے بیٹھے ہوئے، تو وہ سعودی عرب کو یہ مشورہ تو نہیں دیں گے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے. اس لیے کوئی اس ٹائم مجھے لیڈر نظر نہیں آ رہا دنیا میں جو دنیا کو لیڈ کر سکے، کم از کم مسلم امہ کو. اور یہ حالات پیدا کرنے کے لیے میں پھر دہراؤں گا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا اور جیل میں رکھنا ضروری تھا تاکہ امہ کو کوئی لیڈرشپ نہ مل سکے، اور اسی قسم کے بونے ہوں جو ایک دوسرے پہ حملے کر کے امہ کو برباد کر. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت